بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ احمد محمد بن علی العاصی الشافعی اپنی کتاب زین القطاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب بھی کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا تو وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف رجوع فرماتے۔ جب حضرت عمر مسند خلافت پر بیٹھے تو ان کے اصحاب میں سے ایک شخص حارث بن سنان نامی صحابی بھی تھا، جس کو ایک نصرانی نے کسی بات پر تھپڑ رسید کیا۔ حارث بن سنان نے آ کر حضرت عمر سے شکایت کی۔ حضرت عمر نے حکم دیا کہ تو اس سے بدلہ لے سکتا ہے، اس طرح کہ تو بھی اس کے منہ پر تھپڑ مار دے۔ حارث بن سنان کہنے لگا، اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ حضرت عمر نے جواب دیا، نہیں، یہ دور جاہلیت کا رواج ہے کہ جو کسی کو تھپڑ مارتا اس کا ہاتھ کاٹا جاتا۔ اسلام میں صرف اور صرف چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ حارث اس بات سے ناراض ہو گیا اور دربار خلیفہ سے باہر چلا گیا۔ وہ اسی ناراضی میں کیسر روم کے پاس جا پہنچا اور دین نصارہ اختیار کر لیا۔ کیسر روم کو حیرانگی ہوئی کہ یہ کیسے ممکن ہوا ہے کہ یہ شخص دین حنیف کو چھوڑ کر نصرانیت اختیار کر چکا ہے، حالانکہ اس نے نصرانیت چھوڑ کر دین اسلام اپنایا تھا اور مسلمان ہو گیا تھا، اور اب پھر مرتد ہو کر نصرانی بن گیا۔ حالانکہ جو اسلام سے مرتد ہو جائے وہ نصرانی ہوتا ہے، نہ یہودی اور نہ ہی مجوسی۔ آخرکار کیسر روم نے حارث بن سنان کے لیے ایک سنہری تخت لگوایا اور حاشیہ نشینوں سے کہا کہ اس کو جھک کر سلام کرو اور ہر مہینہ اس کو 1000 دینار بطور انعام دو۔ اس زمانے میں کیسر روم کے قید خانہ میں 300 مسلمان قید تھے۔ کیسر نے حکم دیا کہ ان قیدیوں کو حارث کے سامنے لاؤ اور انہیں حارث بن سنان کی شان و شوکت دکھاؤ، اور ساتھ یہ اعلان بھی کرو کہ جو شخص تم میں سے اسلام چھوڑ کر نصرانیت اختیار کرے گا اس کو یہ شان و شوکت اور مرتبہ عطا کیا جائے گا۔ مسلمان قیدیوں نے جب حارث کے نصرانی ہو جانے کی خبر سنی تو انہیں سخت صدمہ ہوا، گریبان چاک کر لیے اور بلند آواز سے روتے ہوئے کہنے لگے، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھائیں گے۔ اور حارث سے کہنے لگے، حارث، تجھ پر افسوس ہے کہ تو نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی۔ فرمانے رب العزت ہے، اگر تو نے شرک کیا تو تیرا عمل ضائع ہو جائے گا اور تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ قیدیوں کو روتا دیکھ کر حارث کو افسوس تو ہوا، مگر کہنے لگا، سنو، میں نے تمام قرآن بھلا دیا ہے، البتہ صرف ایک آیت مجھے یاد ہے کہ فرمانے خدا ہے، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے تو اس سے وہ قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ کیسر روم قیدیوں اور حارث کی گفتگو کو بڑے غور و فکر سے سن رہا تھا۔ یہ باتیں سن کر وہ زیادہ فکر مند ہوا اور سوچنے لگا۔ اسی صورتحال میں اس نے فوراً درباریوں کی ایک میٹنگ بلائی جس میں تمام بڑے عالموں اور پادریوں کو بلایا گیا۔ جب تمام علماء نصارہ اور پادری اکٹھے ہو گئے تو کیسر روم نے ان سے کہا، اے میرے ہم نشینوں، اے علماء نصارہ، آج مجھ پر ایک عظیم مصیبت نازل ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے میں سخت پریشان ہوں۔ پادریوں نے پوچھا، وہ کون سی مصیبت ہے جو آپ کو پریشان کیے ہوئے ہے؟ کیسر روم نے بتایا، میں حارث بن سنان کے بارے میں پریشان ہوں کہ یہ اسلام کو چھوڑ کر دین نصارہ میں کیوں داخل ہوا ہے۔ کیا دین اسلام میں اس نے کوئی کمزوری دیکھی ہے، یا پھر مال و دولت کے لالچ میں آ کر اس نے ایسا کیا ہے، یا پھر مکر اور جاسوسی کی خاطر ہمارے مذہب کو قبول کیے ہوئے ہے؟ کیونکہ میں نے آج جب مسلمان قیدیوں کو حارث کے سامنے کھڑا کیا اور انہیں بتایا کہ یہ دین اسلام کو چھوڑ کر پھر نصرانی ہو گیا ہے تو وہ قیدی اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ میں نے ان قیدیوں کو نصرانی مذہب کی پیشکش کی، بہترین مراعات دینے کا وعدہ کیا، لیکن انہوں نے میری پیشکش کو ٹھکرا دیا اور نصرانیت کی طرف راغب نہ ہوئے۔ وہ علماء نصارہ اور پادری کہنے لگے، یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں، آپ ان کے بادشاہ کو خط لکھیں جس میں حارث بن سنان کے بارے میں لکھیں، اور چند سوالات ہم پیش کرتے ہیں وہ بھی لکھیں۔ اگر وہ ان کے صحیح جواب دے دیں تو پھر سمجھ لینا کہ دین اسلام حق ہے، اور پھر تجھے یقین کر لینا چاہیے کہ ایک روز لشکر اسلامی فتوحات کرتے ہوئے تیرے ملک روم سے بھی گزر جائے گا، اور اگر وہ ان سوالات کے جواب نہ دے سکیں
تو پھر سمجھ لینا کہ اس دین میں کوئی صداقت نہیں، اور یہ دین از خود ختم ہو جائے گا، اور ان کا غلبہ تیرے ملک روم پر نہ ہو سکے گا۔ اور اس کے بعد اگر آپ کی مرضی ہو تو مسلمان قیدیوں کو رہا کر کے ان سے پوچھنا، اگر وہ نصرانیت اختیار کریں تو ٹھیک، ورنہ ان کے سر قلم کر دینا۔ کیسر روم اور زیادہ متفکر ہو گیا اور کہنے لگا، آپ لوگوں کا یہ کہنا بھی درست ہے کہ مسلمان کسی وقت بھی ہم پر غالب آ سکتے ہیں۔ پادری کہنے لگے، اے بادشاہ، اگر یہ اس نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے جس کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دے رکھی ہے، تو پھر یہ دین حق روم کیا پوری دنیا میں پھیلے گا، اور اگر یہ اللہ کے وہ سچے نبی نہیں تو یہ دین خود بخود ختم ہو جائے گا۔ آخرکار انہوں نے کیسر روم سے باہمی مشورہ کر کے ایک خط لکھا اور بادشاہ کے خاص ایلچی کو یہ خط دے کر مدینہ روانہ کیا۔ خط کا متن یہ تھا، یہ خط ہے کیسر روم کا حضرت عمر بن خطاب کی طرف۔ اما بعد، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حارث بن سنان تمہارا دین اسلام چھوڑ کر ہمارے دین نصارہ میں داخل ہو چکا ہے۔ مجھے یہ معلوم نہیں کہ تمہارا دین سچا ہے یا نہیں، اور یہ بھی معلوم نہیں کہ تمہارا دین وہی ہے جس دین کی بشارت ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے سنائی ہے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ اس دین کا ذکر انجیل میں بھی ہے کہ وہ نبی تمہارے ہر اختلاف کو مٹا دے گا، اور آپ کو چاہیے کہ خدا سے ڈریں اور اس نبی کے اطاعت گزار بن جائیں، اور اس کی مخالفت کبھی نہ کرنا، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور اگر تم نے محمد سے جنگ کرنے کی کوشش کی تو شکست فاش ہوگی، کیونکہ خدا کا وعدہ ہے کہ میں اپنے محمد کا مددگار ہوں گا، اور دشمنوں کے دلوں میں اس کا رعب و دبدبہ ڈال دوں گا۔ اب اگر آپ کے دین کے پیغمبر محمد ہیں تو ہمارے ان سوالات کا جواب دیں، اور یہ سوالات تورات و انجیل اور زبور میں بھی موجود ہیں۔ ہمیں چونکہ آپ کے دین کے بارے میں شک ہے، لہذا ان مسائل کے حل ہو جانے سے ہمیں یقین حاصل ہوگا کہ آپ کا دین صحیح ہے۔ ہمارے سوالات یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین کا معنی کیا ہے؟ مالک یوم الدین کا معنی کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی کیا ہے؟ آپ لوگ کس چیز کے لیے مدد چاہتے ہیں؟ اگر تمہیں خدا کی مدد حاصل ہے تو پھر تم برائی میں کیوں مبتلا ہوتے ہو، اور خدا کی مدد کے ہوتے ہوئے تم دوسروں کی حکومتوں پر قبضہ کیوں کرتے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم کا معنی کیا ہے؟ اگر آپ لوگوں کو اپنے دین میں کوئی شک نہیں تو پھر آپ کون سی ہدایت کے طالب ہو؟ صراط الذین انعمت علیہم کے معنی کیا ہیں؟ اور کون سا انعام ہے جو امت محمدی پر ہوا ہے؟ غیر المغضوب علیہم کے معنی کیا ہیں؟ اور ولدضالین سے کیا مراد ہے؟ غیر المغضوب علیہم کے معنی کیا ہیں؟ اور ولدضالین سے کیا مراد ہے؟ یہ وہ کلام ہے جو ہمیں نہ تورات میں ملا اور نہ ہی ہم نے انجیل و زبور میں پڑھا ہے۔ اس کے علاوہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ خدا کی رضا کون سی ہے، اور خدا کا مقام کیا ہے، اور وہ کون سا پیغام رساں ہے جو نہ جن تھا اور نہ ہی فرشتہ اور نہ انسان تھا۔ وہ کون سی چیز ہے جسے وحی ہوئی لیکن وہ نہ جن تھا، نہ ہی انسان اور نہ فرشتہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا نام کیا تھا، اور وہ عصا کون سے درخت کا تھا؟ وہ ایک کون سا ہے جس کے ساتھ دوسرا نہیں؟ وہ دو کون سے ہیں جن کے ساتھ تیسرا نہیں؟ وہ تین کون سے ہیں جن کے ساتھ چوتھا نہیں؟ وہ چار کون سے ہیں جن کے ساتھ پانچواں نہیں؟ اسی طرح 20 تک گنتے گئے۔ اس کے بعد خط کو بند کر کے ایلچی کو دیا اور حکم دیا کہ جلد یہ خط لے کر مدینہ جاؤ۔ ایلچی خط لے کر مدینہ پہنچا۔ اس نے پوچھا، تمہارے بادشاہ کا مکان کہاں ہے؟ لوگ اسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر لے گئے۔ نصرانی نے دق الباب کیا، دروازے پر ایک سیاہ فام کنیز باہر آئی۔ نصرانی ایلچی نے پوچھا، تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ کنیز نے جواب دیا، اللہ ہی ہر چیز کا بادشاہ ہے، البتہ اس وقت مسلمانوں کے خادم حضرت عمر ہیں جو اس وقت بازار گئے ہوئے ہیں۔ نصرانی انتظار میں بیٹھ گیا۔ جب حضرت عمر بازار سے واپس آئے تو ایلچی نے انہیں کیسر روم کا خط پہنچایا۔ خط کھولا گیا
اور جب حضرت عمر نے یہ پڑھا کہ حارث بن سنان نصرانی ہو گیا ہے تو انہیں سخت افسوس ہوا۔ ایلچی کو بٹھا کر صحابیوں کو بلایا، جن میں حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ بھی شامل تھے۔ حضرت عمر نے وہ خط حضرت علی کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا، یا ابا الحسن، اس خط کا جواب آپ نے دینا ہے۔ حضرت علی نے قلم دوات منگوایا اور خط کا جواب لکھنا شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیسر روم کی طرف یہ خط ہے۔ اما بعد، تو نے حارث بن سنان کا واقعہ لکھا ہے تو یہ کوئی بات نہیں، کیونکہ جسے اللہ گمراہ کر دے اس کو ہدایت کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ حارث صرف حصول مال و دولت کی خاطر اسلام میں داخل ہوا تھا، اور جب اسے کوئی مال و زر نہ مل سکا تو پھر واپس لوٹ گیا۔ اور اب تیرے باقی سوالات کے جواب یہ ہیں۔ بسم اللہ، یہ وہ نام ہے جو ہر بیماری کی دوا ہے اور ہر دوا کا معاون ہے۔ الرحمن، اللہ تعالیٰ کا نام ہے جو اس کی ذات سے مخصوص ہے۔ الرحیم، یہ بھی اللہ کا نام ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر اس قدر مہربان ہے کہ جو ایمان لا کر نیک عمل کرنے لگے اور پھر توبہ کا طلبگار ہو تو اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، یہ وہ تعریفی جملہ ہے جو اللہ سے مخصوص ہے اور تعریف اسی کے نام کی ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ اپنی مخلوق کا مالک ہے اور بروز قیامت مخلوق پر حکمرانی اسی کی ہوگی۔ جو نیکوکار ہوں گے انہیں بہشت بھیجا جائے گا، اور جو بدکار ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ایاک نعبد کے معنی ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی نہیں، اور نہ ہی ہم اس کا شریک بناتے ہیں۔ ایاک نستعین، ہم اللہ سے یہ مدد چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچائے اور شیطان ہمیں گمراہ نہ کر سکے، جس طرح کہ شیطان نے تم لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ راستہ واضح ہے جو کہ جنت کی راہ ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اس سے مراد وہ انعام ہے جو اللہ نے تمام سابقہ امتوں پر کیا ہے، اور پھر روز قیامت اللہ انبیاء اور اولیاء سے پوچھے گا۔ غیر المغضوب علیہم، اس سے مقصود وہ لوگ ہیں جو نعمات خدا کے منکر ہیں، اور پھر ان میں خدا کا قہر و غضب نازل ہوا اور ان کی صورتیں بھی بدل دیں۔ ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم پر اس کا غضب نہ ہو۔ وَلَا الضَّالِّينَ، اس سے مراد تم نصارہ جیسے گمراہ لوگ ہیں کہ تم نے عیسیٰ مسیح کے دین کو چھوڑ دیا ہے، اور تم نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کو اللہ کا شریک بنا دیا ہے۔ ہم اللہ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں تمہاری طرح گمراہ نہ کرے۔ اب تمہارے دوسرے سوال کا جواب کہ ردائے خدا کے بارے میں ہمیں سید المرسلین شاہ انبیاء نے بتایا ہے کہ اللہ کا فرمان ہے، وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، بزرگی اور عظمت میری ردا ہے۔ مقام خدا کے متعلق تمہیں معلوم ہوگا کہ کوئی جگہ اور مقام خدا سے خالی نہیں، اور وہ ہر جگہ موجود ہے۔ وہ ایلچی جو جن، انسان اور فرشتہ نہ تھا، وہ ایک کوا تھا جسے اللہ نے بیچا، اور وہ دوسرے کوے سے لڑنے لگا۔ ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا، اور پھر زمین میں گڑھا کھود کر مردے کوے کو دفن کر دیا۔ اس کو دیکھ کر قابیل نے اپنے بھائی حابیل علیہ السلام کی لاش کو دفن کیا۔ وہ چیز جن کی طرف وحی کی گئی وہ شہد کی مکھی تھی، جس کے بارے میں خالق و مالک فرماتا ہے، تیرے رب نے شہد کی مکھی کو پیغام بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا نام زائدہ تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے زمین پر ڈالتے تو وہ بڑھ جاتا، اور جب موسیٰ اسے پکڑتے تو وہ اپنی اصلی حالت پر آ جاتا۔ اور یہ عصا اوسیج نام کے درخت کی لکڑی کا تھا، اور اسے جبرائیل علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ وہ ایک جس کے ساتھ دوسرا نہیں، وہ ذات خدا ہے کہ جس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ دو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا تھے جن کے ساتھ تیسرا نہ تھا۔ اور وہ تین فرشتوں کے سردار جبرائیل و میکائیل اور اسرائیل علیہ السلام تھے جن کے ساتھ چوتھا نہیں۔ وہ چار آسمانی کتب ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، جن کے ساتھ پانچواں نہیں۔ غرض یہ کہ 20 تک کی تعداد کے بارے میں ان کے پوچھے گئے سوالات کے جواب دینے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے خط کو بند کر کے مہر لگائی اور ایلچی کے حوالے کیا۔ خط کیسر روم نے کھولا اور پڑھا۔
خط پڑھتے ہی اس نے حکم دیا کہ تمام مسلمان قیدیوں کو حاضر کرو۔ قیدی لائے گئے۔ پھر حکم دیا کہ ان کو قیمتی لباس پہناؤ اور باعزت بری کیا جائے۔ پھر حارث بن سنان سے پوچھا، تیرا کیا خیال ہے؟ اگر تو واپس مدینہ جانا چاہتا ہے تو تمہارا وظیفہ جاری رہے گا۔ حارث نے جواب دیا، اگر مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آگ میں بھی جلا دیا جائے تب بھی واپس نہ جاؤں گا۔ آخر کار وہ اسی طرح نصرانی ہو کر مر گیا۔ سبت ابن جوزی نے اپنی کتاب تذکرۃ الخواص میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات کب کہی کہ میں اس مشکل سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں جس کے حل کرنے کے لیے ابوالحسن میرے پاس نہ ہو۔ اس کی وجہ احمد نے اپنی کتاب فضائل میں لکھی ہے کہ ایک دفعہ کیسر روم نے چند سوالات لکھ کر حضرت عمر کے پاس بھیجے۔ حضرت عمر ان سوالات کا جب جواب نہ دے پائے تو صحابہ اکرام کے سامنے وہ تمام سوالات رکھے گئے، مگر وہ بھی جواب نہ دے سکے۔ بالآخر حضرت عمر نے وہ سوالات حضرت علی کی خدمت میں عرض کیے۔ آپ نے مختصر وقت میں تمام سوالات کے جواب ارشاد فرمائے۔ ابن مسیب کا کہنا ہے کہ بادشاہ روم نے جو سوالات بھیجے تھے وہ یہ تھے۔ بادشاہ روم نے لکھا تھا، یہ خط ہے بادشاہ روم قیصر کا۔ اما بعد، میں یہ خط بھیج رہا ہوں حضرت عمر کے نام۔ اس میں چند سوال بھی ہیں، برائے کرم مجھے ان کے جوابات ارسال فرمائیں۔ سوال یہ ہیں، وہ کون سی چیز ہے جسے خدا نے پیدا نہیں کیا؟ وہ کون سی چیز ہے جسے خدا نہیں جانتا؟ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے پاس نہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو سب کے سب بال ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کا صرف منہ ہی منہ ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کی صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں؟ وہ کون سا شخص ہے جس کا خاندان نہیں؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جو شکم مادر میں نہیں رہیں؟ وہ کون سی بے جان چیز ہے جو سانس لیتی ہے؟ ناقوس کی آواز کے معنی کیا ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس نے ایک مرتبہ پرواز کی؟ وہ کون سی چیز ہے جس نے صرف ایک مرتبہ پرواز کی؟ وہ کون سی زمین ہے جس پر صرف ایک مرتبہ سورج چمکا؟ وہ کون سا درخت ہے جس کے سایہ کو تیز رفتار سوار 100 سال دوڑ کر بھی عبور نہیں کر سکتا؟ وہ کون سا درخت ہے جو دھوپ اور پانی کا محتاج نہیں؟ دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ جنت کے برتن جن میں مختلف قسم کے کھانے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے ہیں، دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ جنت کے سیب سے حوریں برآمد ہوں گی، لیکن اس میں ذرہ بر کمی واقع نہیں ہوتی۔ دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ دنیا میں وہ موجود شے کون سی ہے کہ دنیا میں 2 لوگوں کے لیے اور آخرت کے لیے ایک شخص کے لیے ہوگی؟ بہشت کی چابیاں کیا ہیں؟ جب یہ تمام سوالات حضرت عمر نے سنے تو ان کے پاس ان کا جواب نہ تھا۔ بالآخر وہ حضرت علی کی خدمت میں آئے اور وہ سوالات آپ کے روبرو پیش کیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے قیصر روم کو ان سوالات کے جوابات لکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد، تیرا خط موصول ہوا اور میں اپنے رب کی عطا کردہ طاقت اور اس کے رسول کی برکت سے تجھے جوابات بھیج رہا ہوں۔ وہ چیز جو مخلوق نہیں ہے وہ شریک خدا ہے کہ جس کو خدا نے خلق ہی نہیں فرمایا۔ وہ چیز جس کا خدا سے تعلق ہی نہیں، وہ تمہاری یہ بات ہے کہ خدا کا بیٹا فلاں ہے، حالانکہ اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی معبود ہے، اور نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ ہی بیٹا ہے۔ وہ چیز جو خدا کے پاس نہیں وہ ظلم ہے، کیونکہ خدا فرماتا ہے، تیرا رب اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ وہ چیز جو صرف بال ہی بال ہیں وہ ہوا ہے۔ وہ چیز جس کا صرف منہ ہی منہ ہے وہ آگ ہے۔ وہ چیز جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں وہ پانی ہے۔ وہ چیز جس کی صرف آنکھیں ہیں وہ سورج ہے۔ وہ شخص جس کا کوئی خاندان نہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں۔ وہ چیزیں جو شکم مادر میں نہیں رہیں وہ 5 یہ ہیں: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا دمبا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ وہ بے جان چیز جو سانس لیتی ہے وہ صبح ہے۔ ناقوس کی آواز کے معنی ہیں حقاً حقا، محلن محلا، حق حق ہے، ٹھہرو ٹھہرو، عدلن عدلن، صدقن صدقن، خدا عادل ہے اور وہ سچا ہے۔ کوہ طور وہ پرندہ ہے جس نے ایک مرتبہ پرواز کی۔
وہ زمین جس پر سورج ایک مرتبہ چمکا دریائے نیل کی وہ زمین ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مار کر راستہ بنایا تھا۔ وہ درخت جس کے سایہ کو تیز رفتار سوار 100 سال میں بھی عبور نہیں کر سکتا، وہ شجر طوبہ ہے جس کی شاخ جنت کے ہر محل میں پہنچی ہوئی ہے، اور دنیا میں اس کی مثال سورج ہے کہ جس کی کرن ہر گھر میں پہنچتی ہے اور تمام زمین اس کی روشنی سے منور ہوتی ہے۔ وہ درخت جو پانی کے بغیر اگا وہ درخت ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کے لیے پیدا ہوا۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے نبی کے لیے کدو کا درخت پیدا کیا۔ کدو کی بہرحال بیل ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ درخت کا لفظ استعمال کرنے کی وجہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جنت کے برتن میں مختلف اقسام کی نعمات ہوں گی اور وہ ایک دوسرے میں مخلوط نہ ہوں گی۔ اس کی مثال دنیا میں مرغی کے انڈے کی سی ہے کہ جس میں سفید اور زرد دونوں پانی موجود ہیں، لیکن ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں۔ سیب جنت سے حور برآمد ہوگی، لیکن سیب میں کمی نہ آئے گی۔ اس کی مثال یہ ہے جیسا کہ سیب سے کیڑا نکلتا ہے، لیکن اس میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ وہ چیز جو دنیا میں مومن اور کافر کے لیے یکساں ہے، لیکن آخرت میں وہ صرف مومن سے مخصوص ہوگی، وہ کھجور کا میوہ ہے جسے آخرت میں صرف مومن ہی کھائیں گے، جبکہ دنیا میں اسے مومن و کافر دونوں کھا رہے ہیں۔ جنت کی چابیاں کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ابن مسیب کا بیان ہے کہ خط کیسر روم کو ملا، پڑھ کر کہنے لگا، خدائے واحد کی قسم، یہ جوابات خاندان رسالت سے ہی مل سکتے ہیں۔ پھر پوچھا، یہ جواب کس نے دیے ہیں؟ ایلچی نے بتایا، یہ جوابات رسول خدا نبی آخر الزماں کے چچا زاد حضرت علی ابن ابی طالب نے دیے ہیں۔ اس کے بعد کیسر روم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو یہ خط لکھا، جس کا مضمون یہ ہے۔ کیسر روم نے حضرت کو لکھا، سلام علیکہ، مجھے آپ کا بھیجا ہوا جواب موصول ہوا۔ وہ پڑھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اہل بیت نبوت ہیں اور رسالت کا خزانہ ہیں۔ حقیقی شجاعت اور علم کے وارث آپ ہی ہیں۔ میری خواہش ہے کہ مجھے اپنے مذہب اور دین کے متعلق مزید معلومات بھیجیں، اور خاص طور پر مجھے اس روح کی وضاحت چاہیے جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں ان الفاظ سے فرمایا ہے، اے نبی، لوگ روح کے بارے میں تجھ سے پوچھتے ہیں تو انہیں بتا دو کہ روح میرے پروردگار کا امر ہے۔ یہ روح کیا چیز ہے؟ حضرت علی نے جواب میں لکھا، روح ایک نورانی نقطہ ہے اور ایک غیر مرئی مخلوق ہے جس کو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے خلق فرمایا ہے اور اپنے خاص خزانہ سے نکال کر اپنی ملکیت میں رکھا ہے، اور یہی روح ہی اصل میں ہر چیز کا سبب زندگی ہے، اور ہر ذی روح کے پاس ایک وقت مقرر تک امانت ہے۔ جب اس کی مدت مکمل ہوتی ہے تو اللہ اسے واپس لے لیتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔